آج ماہ شوال کے بابرکت دن 21 بار پڑھ لیں، 10 سیکنڈ سے پہلے ہی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ دن بہت خاص ہے، پڑھ کر معجزہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شوال کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کو پڑھنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازی فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں، اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے اس بندے کو وہ عطا فرما دو۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا، جو دعا ہوتی ہے وہ مسلمان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور ہم اس دعا کی برکت سے، اس دعا کے ذریعے اللہ پاک سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ بس یہ کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اس وقت عاجزی ہونی چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر تقدیر کو کوئی بدل سکتی ہے تو وہ صرف دعا ہی ہے، یعنی کہ جو کچھ آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اس کو اگر بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے جو آپ اپنے اللہ سے کرتے ہیں۔ تقدیر لکھنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم دعا کی حقیقت کو، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو دعا کے بارے میں حقائق آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہو گے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اس ویڈیو میں ہم خاص طور پر ان بہنوں کو بتائیں گے جو کہتی ہیں کہ ہم گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ کوئی آسان سا عمل بتا دیں۔ آج کا جو عمل ہے خاص طور پر ان بہنوں کے لیے ہے، ماؤں کے لیے ہے اور بیٹیوں کے لیے ہے، اور اس عمل کو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے، اور یہ دعا ہے، یہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ پاک کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کو دعا جیسا عمل عطا فرمایا ہے تاکہ یہ امت اللہ پاک سے اپنے لیے رحمت اور برکت مانگ سکے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے اور اپنے مسائل حل کروا سکے۔ ورنہ علماء کرام کے نام کے مطابق روایات میں جو آتا ہے کہ اس امت سے پہلے کسی امت کو دعا جیسی نعمت عطا نہیں کی گئی، بلکہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کو دعا جیسی نعمت عطا کی تھی۔ دعا ایسی عبادت ہے جس کا حکم خود اللہ پاک کرتا ہے، بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب بندہ اپنے اللہ سے نہ مانگے تو یہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ دعا کرنے والے کی دعا بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے سنتا ہے۔ اللہ کے اس پر رحمتیں اور سلامتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی وجہ سے اس امت پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو فرما دو میں یقیناً ان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کوئی مجھے پکارتا ہے، سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے تو میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا سبھی لوگ میری بات قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ پاک کے اس فرمان کے مطابق اس بات کی یقیناً دلیل ہے کہ اللہ پاک ہمارے بہت قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے سنتا نہیں ہے، تو وہ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال لیں۔ اللہ پاک ہر بندے کی سنتا ہے۔ اللہ پاک تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے کہ بندہ اس وقت کیا سوچتا ہے۔ بس ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے، التجا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کے آگے پھیلا دیا کریں، اللہ پاک آپ کو ضرور نوازے گا، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا، آپ کی دولت میں، رزق میں خوب برکت عطا فرمائے گا۔ ہمیں بغیر کسی دھوکے کے، بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی فلسفے کے ہر وقت اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے، ہر وقت اپنے اللہ سے التجا کرنی چاہیے، اس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی، اللہ پاک ہمیں ضرور عطا کریں گے، اور اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے۔
اکثر بہنوں کے سوالات آتے ہیں، کمنٹس آتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، گھر کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ہمیں کوئی آسان سا وظیفہ بتا دیں۔ میرا آج کا وظیفہ خاص طور پر ان بہنوں کے لیے ہے، اور یہ وظیفہ خواتین کے لیے ہے کہ جب وہ گھر کا کام کر رہی ہوں، خاص طور پر آٹا گوندھ رہی ہوں یا روٹی پکا رہی ہوں یا گھر کا کوئی اور کام کر رہی ہوں، تو اس وقت وہ اپنی اللہ سے دعا کر لیا کریں۔ دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، جس وقت آپ چاہیں آپ اپنے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ جو مرد حضرات ہیں جو گھر کا کام کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، یا جن کی اپنی تندور یا کوئی کام وغیرہ ہے، دکانیں ہیں، تندور پہ کام کرتے ہیں، ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں، وہ بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ آپ نے اس وقت جب بھی آپ گھر کا کام کر رہے ہوں، آپ نے کم از کم 100 مرتبہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ پڑھتے رہنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ چاہے آپ کے پاس اس وقت روٹی پکانے کا کام ہے، آٹا گوندنے کا کام ہے، کوئی بھی کام ہے، 100 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ روزانہ پڑھنے ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ روٹیاں آپ 2 وقت یا 3 وقت پکاتے ہیں، آٹا گوندتے ہیں، تو اس وقت آپ یہ عمل کر لیا کریں، تو انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو نوازتا ہی جائے گا۔ بہت ہی مبارک وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے، اور جس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ پاک نے ان کو نواز دیا ہے۔ شکر کرنا ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے جو بندے اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بہت انمول کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ان کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ جس چیز کی طلب کرتے ہیں وہ چیز انہیں مل جاتی ہے۔ شوال کے روزے ان نفلی اعمال میں سے ایک ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ان کے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے روزے رکھنے والا اس قدر اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس کے بدلے اس کی امانت 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اس سے ایک برائی کے برابر ہی سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرے گا، اور جو کوئی گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے تقاضا کے مطابق ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ کی سزا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ وہ حدیث پاک جس کو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کے مکمل روزے رکھے، پھر وہ ماہ شوال میں عید کے فوراً بعد بھی روزے رکھے، وہ اس طرح ہوگا جس طرح اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اس لیے علماء اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کا، جس میں ایک نیکی کے بدلے 10 کا ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، اس سے یہی مراد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سال کے 360 دن ہوتے ہیں، رمضان شریف کے 30 روزے ہوتے ہیں، تو جب کوئی آدمی رمضان شریف کے 30 روزے رکھے گا تو اس آیات کے مطابق 300 روزوں کا ثواب کے برابر ہوگا۔ باقی سال کے 60 دن رہ گئے، تو جب کوئی آدمی شوال کے روزے رکھ لے گا تو وہ 60 روزوں کے برابر ہوں گے۔ اس طرح سال مکمل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو شوال کے ایام میں پیدا فرمایا ہے۔ جس نے شوال کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے بدلے اسے ایک حسنہ عطا فرمائیں گے، اور اس سے اس کے گناہوں مٹا دے گا اور اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ شوال کے روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد روایت کرتے ہیں کہ جس نے شوال المکرم کے روزے رکھے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے
جس طرح بچہ اپنی ماں کے بدن سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اسلامی لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ اس مرتبہ مد مقابل نصرانی تھے۔ لشکر اسلام نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ نصرانی کو لشکر اسلام کی خبر مل چکی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک انتہائی عقل مند اور جہاں دیدہ شخص جس کا نام عبد المسیح تھا، اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ پوری طرح صورتحال کا پتہ لگا کر آئے۔ یہ شخص واقعی بڑا عقل مند تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے معاملے کی تہہ تک پہنچ جایا کرتا تھا۔ جب یہ نصرانی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل بھی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ نصرانی بولا، اس بوتل میں ایسا خطرناک زہر ہے جس کو پیتے ہی انسان فوراً مر جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا، اس سے ساتھ کیوں لائے ہو؟ نصرانی بولا، اس لیے کہ اگر آپ میرے ساتھ کوئی سختی کرنے کی کوشش کریں گے تو میں یہ زہر پی کر فوراً موت کے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا، رات کی سختی سے بچ جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر والی بوتل پکڑ لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے پوری بوتل پی کر خالی بوتل اس کے سامنے پھینک دی۔ یہ دیکھ کر نصرانی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، کیونکہ زہر اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی بھی اثر نہ کیا تھا۔ یہ نصرانی جب اپنی قوم میں واپس گیا تو کہنے لگا، میں ایسے لوگوں سے مل کر آ رہا ہوں جن پر زہر بھی اثر نہیں کرتا، ان پر تلوار کیا اثر کرے گی؟ اپنے شخص عقل مند شخص کی بات سن کر نصرانیوں نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا اور مسلمانوں کو صلح کا پیغام بھیج دیا اور لڑائی سے باز رہے۔ ایک جگہ روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو اپنی نعمت عطا فرمائی اور اس نے الحمدللہ کہا تو یہ حمد اس نعمت سے افضل ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و توصیف کی توفیق نصیب ہو جائے تو اس حمد کے سامنے دنیا اور معافیہ کی باتیں، باقی نعمتیں اور یہ سب فانی ہیں اور اللہ رب العزت کا نام اور اس کا ذکر باقی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمام دنیا بھی میری امت کے کسی فرد کے پاس ہو اور پھر وہ الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ تعریف الحمدللہ اس تمام دنیا سے افضل ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے پر نعمت کی اور اس نے الحمدللہ کہا، اس نے نعمت کا شکر ادا کیا اور دوسری بار الحمدللہ کہا تو اللہ اسے نیا ثواب عطا فرمائے گا، اور تیسری بار الحمدللہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے اللہ میری جو بھی مسلمان بھائی بہن قرض کا شکار ہے، میرے اللہ ان کے قرض کی پریشانی کو دور فرما، اور جو مسلمان تنگ دستی میں ہیں، رزق کی تنگی میں ہیں، بے روزگاری ہے، میرے اللہ ان سب کی پریشانی کو دور فرما، میرے اللہ ان سب کی پریشانی کو دور فرما اور ان کو کھلانا اور بہترین رزق عطا فرما کہ وہ سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں، کیونکہ قرض کی جو حالت ہوتی ہے، جس بندے پہ بھی قرض ہوتا ہے، اس کا بخوبی مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں خود ان حالات سے گزرا ہوں۔ میری اللہ پاک سے اسی لیے دعا ہوتی ہے، اکثر میں ویڈیو میں بھی دعا کرتا رہتا ہوں، آپ کے لیے وظائف بھی لے کر آتا رہتا ہوں جو قرض کے حوالے سے ہیں، دولت کے حوالے سے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر جو بھی قرض ہے میرا اللہ جلد سے جلد وہ قرض اتار دے۔ دعا کی اہمیت آپ کو ویڈیو میں نے بتائی ہے۔ دعا آپ ہر نماز میں اٹھتے بیٹھتے ضرور کیا کریں، کیونکہ دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ پاک آپ کی ساری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ باکس میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔